بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے کہ عام انتخابات 2024 فری اینڈ فیئر تھے یا نہیں؟ ٹرن آؤٹ میں کمی کے بارے میں بطور چیئرمین سیاسی جماعت آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے، لگتا ایسے ہے کہ جو پولنگ کی کارروائی تھی، ووٹ ڈالنے کی جو کارروائی تھی، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ شاید دیکھنے میں نہیں آئی۔ لوگ جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے تھے اور کسی قسم کی ان پہ دباؤ یا جبر یا کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ رپورٹیں جو ہیں یہ میڈیا میں بھی ہیں، ووٹرز خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی کا دباؤ نہیں تھا یا رکاوٹ نہیں تھی، اور انٹرنیشنل آبزرورز بھی جو ہیں جو آئے ہوئے تھے، جو ان الیکشنز کو، انتخابات کو مانیٹر کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پولنگ میں ان کو کسی قسم کی قباحت نہیں نظر آئی، معاملے جو ہیں وہ سموتھلی چل رہے تھے۔ تو جہاں تک پولنگ کا تعلق ہے کہ لگتا ہے کہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی اور یہ جو کارروائی ہے یہ اچھی طرح مکمل ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ پولنگ کے بعد جو کچھ ہوا اس پہ بہت سوالیہ نشانات ہیں، اور ووٹ کی گنتی جب شروع کی اور ریزلٹس اور جو مختلف فارمز جو بھرے ہوئے ہیں، بھرے جاتے ہیں اس سلسلے میں کہ کون کس کو کتنے ووٹ ملے اور کون جیتا، اور اس کے اعلانات اور اس کے فارمز، تو اس معاملے میں ایک قسم کا طوفان چھڑ پڑا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی، کہ بہت سارے اس طرح کے دعوے ہیں کہ اس کارروائی میں دھاندلی ہوئی ہے، ووٹ آگے پیچھے ہوئے ہیں، پسند ناپسند کی بات چلی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس میں مکمل ابہام ہے کہ یہ کیا ہوا پولنگ کے بعد۔ تو اس سلسلے میں میرا خیال میں ضروری ہے کہ ایک کمیشن بٹھایا جائے جس کا کام ہو کہ وہ یہ ساری جو پوسٹ پولنگ یعنی پولنگ کے بعد جو کارروائی ہے اس کا جائزہ لے اور حقیقت تک پہنچے کہ عوام نے کس کو کیا ووٹ دیے اور کن لوگوں نے ان ووٹوں کے ساتھ رد و بدل کیا، اگر رد و بدل کیا، اور کس مقصد سے اور کس کے اشارے پہ۔ تو یہ ایک کمیشن بیٹھنا چاہیے اور اس کا فیصلہ کرنا چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا، اور پھر اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ اس طرح کی جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تصحیح کی جائے اور آئندہ بھی اس طرح کی کوششوں کو ناکام کیا جائے۔ تو یہ آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں آپ کہتے ہیں ٹرن آؤٹ میں کمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ کی کمی کی وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ یہ جو سب لوگ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں اور ساری پارٹیاں جو ہیں، یہ عوام ان ساری پارٹیوں سے مایوس ہیں۔ نسبت میں فرق ہے کہ کسی پارٹی سے زیادہ مایوس ہیں، کسی سے کم ہیں، لیکن عموماً جو ان کے سامنے وہ امیدوار ہیں یا پارٹیاں ہیں جن کو کہا جا رہا ہے ان کو ووٹ ڈالیں، یہ سب آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ کئی پارٹیاں تو ہیں جو دو تین چار دفعہ حکومت کر چکی ہیں اور بالکل ناکامیاب رہی ہیں۔ جو پارٹی ان میں سے ہے جس نے سب سے کم حکومت کی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، لیکن اس کا بھی جو دور تھا وہ کوئی خاص سنہرا نہیں تھا، اور اس میں بھی بہت سارے جو مشکلات ہیں وہ بڑھیں۔ تو میرا خیال ہے عوام مایوس ہے، عوام سوچتی ہے کہ ووٹ دینے کا کیا فائدہ جب وہی لوگوں کو واپس جو وہی لوگ ہمارے سامنے ہیں وہی لوگ واپس آئیں گے، نہ اس کو ووٹ دیں نہ اس کو دیں، یا اس کو دیں یا اس کو دیں، بات تو ایک ہی ہے۔ وہی لوگ آئیں گے، وہی نالائق نااہل فاسد لوگ آئیں گے اور ملک پہ دوبارہ وہ اپنا قبضہ جما لیں گے اور اپنی لوٹ مار میں لگ جائیں گے۔ تو میرا خیال میں وجہ اس کی یہ ہے، عوام کی مایوسی، کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا آپ سمجھیں ایسی کوئی کینڈیڈیٹ یا چوائس نہیں ہے جس سے واقعی ہم ملک میں بہتری ووٹ ڈال کے ہم بہتری کی امید کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔